مدنی چینل کے ناظرین، کچھ آپ کی کالز میں علاج بھی آپ نے پوچھے تھے خلیل بھائی سے، تو خلیل بھائی کچھ اس حوالے سے بھی ڈیٹیل بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علاج وہ بتائیں جس پہ پرہیز نہ کرنا پڑے، ایسا بتائیں نا۔ پرہیز تو علاج سے اس کا تعلق نہیں ہے، ان معنوں میں کہ پرہیز تو پہلے ہی کرنا تھا، ہر کسی کو ضروری اب زیادہ پرہیز کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو پرہیز پہلے کرنا تھا وہی اب بھی کر لیں اس کے ساتھ۔ اچھا، بس یہ ہے، یہ پرہیز کے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی یہ بات واضح ہوگی کہ پرہیز تو میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے تحریر فرمایا نا کہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے۔ اور پھر پرہیز کا ایک مطلب یہ بھی ہے، دوسرا نہیں، پرہیز سن کے یہ ہوتا ہے کہ یار بہت ساری چیزیں رکوا دیں گے۔ پرہیز کا ایک معنی یہ آپ سمجھ لیں گویا کہ غذائی علاج کہ بغیر دوا کے آپ کا علاج ہو جائے گا۔ پرہیز کا ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے، مثال ہے جس چیز سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے وہ آپ چھوڑ دیں گے تو آپ بغیر پیسوں کے علاج بھی ہو سکتا ہے، بغیر دواؤں کے۔ صحیح۔ بھئی ایک مریض کہہ رہے تھے کہ میری تو زندگی ویران ہو گئی ہے، آلو بھی بند ہو گئے ہیں تو جناب چائے بھی بند ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی آلو کے بند ہونے پر ویسے سر باقی آلو جو ہے نا، آلو ایسی سبزی ہے اس کو آپ سادہ پکا لیں، اس کو بھون کر کھا لیں، مل جل کر رہنے والے۔ ہاں جی، آلو کو دال میں بھی لوگ ڈالتے ہیں، دان بھائی آلو دال میں کبھی آلو ڈالے دیکھیں؟ میں نے دیکھے، میرے لیے پہلا یہ تھا کہ دال میں بھی کیا ڈال دیے، آلو ڈالے ہوئے ہیں، وہ بچوں کے لیے ڈالے ہوں گے، اللہ ہی جانے کن کے لیے ڈالے۔ بہرحال آلو کی ملنساری کا علم تھا لیکن اتنا ملنسار ہے یہ علم نہیں تھا، ایسا ہی بھون کے بھی کھایا جا سکتا ہے آلو بھون کر۔ آپ کو یاد ہے دان میں، آپ کو یاد ویسے ہونا چاہیے، آپ کا پنجاب اور دیہات سے تعلق ہے۔ میں بھی کھاتا رہا ہوں اور آپ بھی خوب کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے وہ بچپن کا معاملہ ہے۔ وہ چولہا ہوتا تھا نا، لکڑی والا چولہا، اس میں انگارے وغیرہ اور جو مطلب وہ ہوتا تھا اس کے اندر کوئلے وغیرہ، تو وہ کیا کرنا، وہ آلو لے کر ان میں جو ہے وہ دبا دینا، اوپر سے اس کو بالکل وہ ڈھک دینا، اور پھر جو ہے کچھ دیر بعد کیا ہوتا تھا خالد بھائی، اس کا آلو کا جو اوپر کا جو چھلکا ہوتا تھا نا وہ تو سخت ہو جاتا تھا ہیٹ کی وجہ سے، لیکن آلو اندر جو ہے نا وہ پھر باغ و بہار ہو جاتا تھا۔ یہ بچپن کی یاد ایک آ گئی، وہ آلو بند ہو گئے اس سے، بہرحال اللہ خیر فرمائے۔ تو آلو کھاتے ہوئے بندے کو بہرحال جس کو پرابلم ہو اس کو سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ آلو کھا رہا ہے تو آلو کھائے گا تو وہ اپنے اثر کے ساتھ ہی اندر جائے گا نا، اور اپنا پھر جو اس کا معاملہ ہے وہ بھی کھائے گا بتائے گا۔ تو پرہیز جہاں کرنے کی ہے وہاں پرہیز کرنی چاہیے۔ جی خلیل بھائی۔ مغرب کے ممالک میں، جیسے مغربی ممالک میں اس کو غریبوں کا انڈا بھی کہا جاتا ہے، آلو کو مفید چیز ہے ان معنوں میں کہ ہر بندہ اپنے اپنی جیسے جسمانی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ خود ابھی کہاں کھڑا ہے، تو اگر مثال ہے اس کو اگر اس کو پی لیا ہے خدا نخواستہ اس کو گرمی، پھر ان کو جو ہے وہ ٹھنڈی چیزوں کا کہا جاتا ہے، تو اس لیے جو پہلے سے جیسے اس کو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اب وہ ظاہر بات ہے اس کو مزید ٹھنڈی چیزیں کھلائیں گے تو بھی مسئلہ ہے، تو اس لیے ان کا علاج وہ جو غذائی علاج ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے بند ہے، وہ چیزیں کہ جو جنرلی ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ اگرچہ ہماری زبانوں کو اچھی لگتی ہیں، ہمارے ہاں جیسے رچ بس گئی ہیں، ان کو تو آپ نکال ہی دیں کہ میری وہ رکوا دی۔ اب کوئی یہ کہے کہ یار میرا تو برگر رکوا دیا آپ نے، میرا تو زنگر رکوا دیا، تو یہ چیزیں پہلے ہی سے کھانے ہی کی نہیں تھی، تو اب رہا جو ہماری روٹین کے اندر ہے، اور کوئی اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ چیز کھائیں یہ نہ کھائیں، گویا کہ وہ آپ پہ احسان ہی کر رہا ہے، ان معنوں میں کہ غذا کا علاج بھی ایک فن ہے، صحیح، ہر کسی کو معلوم نہیں ہے، تو جو سیکھنے سے آتا ہے، سمجھنے سے آتا ہے، اور اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کو شکریہ کے ساتھ جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، شکریہ بھی ادا کریں اور بات کو معنی میں فالو بھی کریں۔ ویسے عدنان بھائی جو آلو، جن کو آلو کا شوق ہو نا، ان کے سامنے آپ بکرے کی سجی بھی رکھ دیں نا تو وہ آلو ہی کھائیں گے۔ یعنی یہ میں نے لوگ دیکھے بھالے لوگ، یہ عوام موجود ہے اس طرح، یعنی آپ ان کو کچھ بھی آفر کر دیں عدنان بھائی، اچھا، یعنی لیوش سے لیوش آفر کر دیں، وہ بندہ بولے گا بھائی کیا کھانا ہے، آلو، وہ یہی کہے گا بھائی آلو۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح ہو گیا نا، اللہ جو ہے وہ ان کو پیاز چاہیے تھے تو ان کو پتہ نہیں ایسی چیزیں ہی چاہیے تھی، ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے وہ جب اچھی اچھی چیزیں مل رہی ہیں تو پھر کیا، یعنی آدمی جو ہے وہ ایسی، یعنی جو عام ویسے ہی وافر ہیں، صحیح، تو اب اس سے فائدہ اٹھا کے وہ اچھی چیز کھائے نا جو کبھی کبھار مل رہی ہے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا جی۔ آلو ویسے بھی دیر ہضم ہوتا ہے، جو جن لوگوں کو جیسے ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ اگر آلو
دیر ہضم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جیسے ان کو تھوڑا سا اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال جن کو جیسے جسم میں خشکی ہے، دانے وغیرہ ہوتے ہیں، جوڑوں کا درد ہے، تو ایسے مریضوں کو جو ہے نا اس سے پرہیز کرنا چاہیے آلو سے۔ باقی منہ پر دانے اور سر میں دانے تھے، یہ بھی کال تھی، چہرے پر دانے ہیں اور سر میں بھی دانے وغیرہ نکلتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قبض وغیرہ ہے، اگر صحیح سے پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی کیجیے۔ پانی کم پیتے ہیں تو پانی زیادہ پئیں تاکہ فاسد مادے جسم سے نکلیں اور جسم کی صفائی ہو۔ غذائی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، انار ہے، آڑو ہے، آلو بخارا ہے، یہ آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آلو بخارا، اور اس کے اگر آپ کو تازہ نہیں مل رہا ہے تو 5-6 دانے رات کو بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کا پانی پی لیں، اس کو مسل کے اس کو بھی پی لیں اور اس کی جو گٹھلیاں ہیں اس کو نکال دیجئے، تو یہ دانوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اور اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزیں جو پرہیز کرنا ہے وہ ہے کہ تلی ہوئی چیزیں، بڑے کا گوشت ہے، انڈا، مچھلی، تیل، گرم مسالے وغیرہ جو تیل مرچ مسالے ہوتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ سر میں درد کے حوالے سے کہا تو سر میں درد کے لیے ناریل کا پانی بھی مفید ہوتا ہے۔ سر میں درد کے مختلف اسباب ہیں، دماغی کمزوری بھی ہوتی ہے، بالفرض اگر دماغی کمزوری ہے تو آپ 11 بادام اور 21 کم و بیش کشمش، اوپر نیچے بھی ہو جائے تو خیر ہے، تو اس کو آپ رات کو پانی میں بھگو دیجئے، صبح خالی پیٹ اس کو آپ کھا لیں، اس کے ساتھ دودھ بھی پی لیجئے۔ یہ نہ ہو تو آملے کا مربع ہے، یہ سستا ہوتا ہے، تو یہ آپ جو ہے 1 پیس صبح چاندی کے ورق میں اس کو لپیٹ کے صبح کھا لیں، تو یہ بھی روزانہ اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ درد سر میں اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور قد بڑھانے کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ ہالوں کے جو بیج ہوتے ہیں تو یہ 20 سال سے کم عمر استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کو کم عمر بھی کر سکتے ہیں، زائد بھی کر سکتے ہیں، دونوں اس کو کر سکتے ہیں۔ قد بڑھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ کیلشیم والی چیزیں بھی استعمال کی جائے، کہ دودھ ہے، دہی ہے، اس طرح کی چیزوں کا استعمال وہ کیا جائے۔ اور آج کل جیسے ایک بچوں کی عادت ہے، جیسے آلو ہے، آلو کا ذکر ابھی چلا تھا، تو یہ اس کے چپس وغیرہ جیسے کھاتے ہیں، فرائز کھاتے ہیں، اور پھر اسی طرح دیگر ایسی چیزیں کہ جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اور جسم میں خشکی پیدا کرتی ہیں، تو وہ چیزوں کی کثرت کرنے کی وجہ سے پھر جسم میں گروتھ جو ہے وہ جیسے یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اگر جو بندہ جو ہے کیلشیم والی چیزیں جیسے دودھ ہے، دہی ہے، دیگر غذائیں ہیں وہ استعمال کرتا ہے، تو اس لیے وہ تری والی چیزیں جس کے اندر جیسے تراوٹ ہوتی ہے، آپ مکھن کہہ لیں، دودھ، دہی، لسی وغیرہ اس ٹائپ کی چیزوں کو بھی استعمال کریں کثرت سے ایک حد کے اندر، تو انشاءاللہ اس سے بھی قد بڑھانے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور چلا نہیں جاتا، اس حوالے سے پوچھا، کمزوری ہے جو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو کا دلیہ بہت زیادہ مفید ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ چند دن میں آپ کو فرق پڑے گا۔ جو کے دلیے کے اندر 2-3 انجیر بھی کاٹ کے شامل کر لیجئے، اور یہ دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ، اس کو ویسے بھی لے سکتے ہیں، نمکین بنا لیں، میٹھا بنا لیں، تھوڑا شہد اس میں ڈال سکتے ہیں، تو کمزوری کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سے کدو شریف یعنی لوکی شریف جو ہے یہ تھوڑی سی لے کر، اور اگر آپ کی جیب اجازت دے تو تھوڑا سا بکرے کا گوشت آپ بھلے پاؤ بھر ہی لے لیں، اس کو دوا سمجھ کے لے لیں آپ، اور اس کو 1 پاؤ جیسے گوشت لے کے اس کے اندر کدو شریف ڈال کے شوربے والا اس کو بنا لیں، ہفتے میں 1-2 دفعہ یہ بھی استعمال میں رکھیں۔ شوربے والا یہ ضروری ہے، تو یہ آپ کو انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اب تیز، کیونکہ سوکھا بنائیں گے اس میں تیز مرچ مسالے ہوں گے تو اس کے وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے کہ جو ہونے چاہیے۔ نہیں، بڑے بڑے حکیموں کو، پرانے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ شوربے والا جو ہے گوشت بنایا جائے تو وہ مفید رہتا ہے۔ شوربے والی سبزیاں بھی ایک مفید ہوتی ہیں ایک طرح سے۔ پھر اسی طرح سے مزید جو ہے آپ کھانے پینے کے اعتبار سے، کوئی انجیر ہے، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، تھوڑے سے اخروٹ کھا لیں، کوئی پستے کھا لیں، اس طرح کی چیزیں استعمال میں رکھیں گے تو انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اور جوڑوں میں درد کے حوالے سے پوچھا تو اس کی بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو وجوہات کے حساب سے ہی جیسے علاج ہوتا ہے۔ میں ایک جنرل علاج عرض کر دیتا ہوں، جو ہمارے پچھلے کالر تھے ان کے حوالے سے بھی جو میسج تھا یا کال تھی، اور کہ چلا نہیں جاتا ہے، کمزوری ہے جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی یہ کہ ایسے لوگوں کو بڑے کا گوشت جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہوتا، بادی چیزوں سے بچنا چاہیے، گوبھی، بینگن، آلو، اروی، بڑے کا گوشت، کلیجی، پائے، پراٹھے وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو اس سے احتیاط کیجیے۔ اور آپ جو ہے وہ انجیر ایک بہت اچھا علاج ہے، آپ کھانے کے بعد 1-2 انجیر استعمال کرتے رہیں، یہ لے لیں۔ ورنہ پھر ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں کہ سنگاڑا اور اسگن سنگاڑا اور اس کے ساتھ گوند، سنگاڑا، خشک سنگاڑے یہ ملتے ہیں، یہ لے لیجئے 100 گرام، اور 100 گرام گوند شامل کر لیجئے، اور 100 گرام پھول مکھانے،
پھول مکھانے آتے ہیں، یہ 100 گرام آپ ملا لیجئے. اگر شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو 100 گرام اس میں مصری بھی ملا لیجئے. چاروں چیزوں کو پیس لیجئے. یہ کیلشیم کے لیے بہت اچھا ایک علاج ہے، جوڑوں کے درد کے لیے، کمزوری کے لیے. بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، جو بزرگ افراد ہیں گھر کے ان کو بھی دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں جسم کے اندر قوت آنا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل بھائی، آپ نے ایک دفعہ نظر تیز کرنے کے لیے اور ذہن تیز کرنے کے لیے ایک صفوف جو ہے وہ بنایا تھا، وہ آپ نے بتایا تھا. اس میں دکھنی مرچیں بھی تھیں، اس میں اور بھی بڑا کچھ تھا. کچھ اس کا بھی ذرا بتائیں نا، کہ ذہن بھی تیز ہو جائے. بچے بعض اوقات کمزور ذہن کے ہوتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا ان کو، ان کے لیے بھی ہو جائے گا. ہے بھی بڑا عدنان بھائی مزیدار وہ ہے، مطلب مدینہ ماشاءاللہ. واہ. ویسے آسان سا تو یہی ہے کہ جیسے ہر بندہ ہر طرح کی جڑی بوٹیوں پر ان کی پہنچ نہیں ہوتی. ٹھیک. تو اس میں آسان سا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بادام لے لیے 100 گرام آپ اس کے اندر سونف ملا لیں اور 100 گرام اس کے اندر مصری ملا لیں. یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں. اور اگر آپ کے جیسے یہ 3 چیزوں کا آپ بنا لیں تو انشاءاللہ یہ بھی مفید ہوگا. اور دکنی مرچ یہ عام مل جاتی ہے کیونکہ گھر کے اندر کچن وغیرہ میں یہ استعمال ہوتی ہیں. تو جب یہ 300 گرام یہ ہو جائے گا، 100 گرام مصری، 100 گرام بادام، 100 گرام جو ہے وہ سونف، یہ تینوں چیزیں 100 گرام ہو گئی. تو اس کے اندر آپ تقریباً 12 گرام جو ہے نا وہ دکنی مرچ ملا لیجئے. وائٹ کلر کی جو مرچ ہوتی ہے اس کو پیس کے یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں، آپ اس کو استعمال کیجئے. اور اگر آپ کو ایک جڑی بوٹی کا اور میں بتا دیتا ہوں، وہ ہوتی ہے برہمی بوٹی. برہمی بوٹی یہ دماغ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. تو یہ اگر آپ کو مل جائے تو یہ بھی اس کے اندر 50 گرام کے آس پاس یہ بھی شامل کر لیجئے. تو انشاءاللہ دماغی حوالے سے بہت زیادہ مفید ہو جائے گا. آپ اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آتے ہیں 4 مغز آتے ہیں، تو وہ آپ لے لیں. تو ایک تو جو تربوز کے بیج ہیں اس کو بھی 4 مغز کہا جاتا ہے. لیکن آپ جیسے جائیں کسی پنساری کی دکان پہ تو ان کو یہ کہیں کہ مجھے 4 مغز دے دیں الگ الگ. تو اس کے اندر کھیرا، ککڑی اور تربوز اور خربوزہ، کھیرا، ککڑی، خربوزہ، تربوز، یہ 4 کے مغز بھی آپ لے لیں. جیسے ان کو ملا کے آپ 100 گرام کر لیں، 25 گرام کہ جیسے آپ لے لیں 4، تو اس کو بھی پیس کے اس کے اندر شامل کر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو ہے دماغ کے لیے ایک بہت مفید جو ہے چیز بن جائے گی. یہ اس میں 4 مغز میں یہ کھیرا، کدو اور خربوزہ اور تربوز، یہ 4 نہیں شام؟ کھیرا، جی، کدو، جی کھیرا، کدو. اچھا، میں نے آپ نے ککڑی کہا نا؟ ککڑی کا، جی اس سے مجھے تھوڑا جی سوری، ککڑی میرے منہ سے نکل گیا، جزاک اللہ خیرہ. کھیرا اور کدو شریف، اور جو ہمارے جیسے وہ ہیں خربوزہ اور تربوز. خربوزہ، تربوز، کھیرا اور جو ہے نا کدو شریف، یہ 4 کا آپ نام لیں گے تو انشاءاللہ یہ 4 جو ہیں آپ کو اس کے مغزیات جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. تو 4 25 گرام لے کر یہ شامل آپ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. ورنہ وہی شروع میں سونف، مصری، بادام، یہ تینوں چیزیں کافی ہیں. اس کے اندر 12 گرام دکنی مرچ ملا لیجئے تو انشاءاللہ مفید یہ بن جائے گا. ذائقہ بھی ہوگا، اس میں دودھ میں ڈال کے بھی لے سکتے ہیں، پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. اور آپ مستقل دیکھیں گے تو شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ان 3 چیزوں کے حوالے سے لکھا ہے، سونف، مصری، بادام کے اگر اس کو مستقل استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ بعض ایسے بھی جیسے اس کے فوائد ہیں کہ بعضوں کو جو چشمہ ہوتا ہے تو نظر الحمدللہ بہتر ہو جاتی ہے اور چشمہ بھی اتر جاتا ہے. اللہ عطا فرمائے. جی آپ سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. اور آپ کو ایک